السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ اچھا، سوشل میڈیا یعنی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لنکڈ ان، ان پلیٹ فارمز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر کے اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور ارننگ بھی اچھی خاصی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، وہ صرف مونیٹائزیشن کی انکم سے نہیں ہوگا۔ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جتنی بھی مونیٹائزیشن کی انکم ہوتی ہے، خاص طور سے اس میں جو گروئنگ پلیٹ فارمز یعنی گروئنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹس پہ بہت کم ویڈیوز ہیں، بہت کم کنٹینٹ ہے، یا بہت کم ریچ ہے، بہت کم اس کا جو ہے وہ یعنی کہ ویورشپ ہے، تو آپ یا ایون بہت بڑے پلیٹ فارمز بھی ہوں، ان کے لیے بھی جو سوشل میڈیا جو پے کرتا ہے، جیسے یوٹیوب یا فیس بک کی جو مونیٹائزیشن ارننگ ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی اکاؤنٹ، مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں اور ان کے اوپر اچھی خاصی ویورشپ ہے، 1 ملین میں، 2 ملین میں، 3 ملین میں، یہ ہر ویڈیوز کے اوپر اتنی ملین ویوز ارننگ یعنی ویورشپ حاصل کر لیتے ہیں، تو اب اس میں جو ارننگ ہوگی نا ان کی، وہ اس ویورشپ کے بہت تھوڑا سا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 ملین اگر کوئی آدمی کی ویڈیوز ارن کر رہی ہیں، اور خاص طور سے اس کا ٹاپک بھی بہت واہیات قسم کا ہے یا ولگیرٹی والا ہے، یا ایون کسی بھی چیزوں سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کانٹینٹ تو اچھا نہیں ہے دکھانا، تو ایسے کانٹینٹ کے اوپر بھی جو انکم آتی ہے نا، ایک تو انکم کی اماؤنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اماؤنٹ جو ہے یعنی باقی کے مقابلے میں اگر آپ کوئی اصلاحی بات کر رہے ہیں، کوئی بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں، تو وہ بہت تھوڑی سی انکم ہوتی ہے۔ اب اکثر لوگوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ صرف یہی پھنس جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ارننگ ہے وہ مونیٹائزیشن سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل میڈیا سے جو ارننگ ہے وہ اس میں جو مونیٹائزیشن کی انکم ہے وہ صرف اس کا 10 سے 20% کی انکم۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مہینے کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ اپلوڈ کر کے 1 لاکھ روپے ارن کر رہا ہے، تو اس میں جو اس کو مونیٹائزیشن کی انکم آ رہی ہوگی نا، وہ یا تو 10,000 ہوں گے یا 20,000 روپے ہوں گے، بہت زیادہ منیمم حد، یعنی میں کہہ رہا ہوں اگر ٹوٹل اس کی ارننگ 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے 10,000 سے 20,000 روپے یا 15,000 روپے ہوں گے۔ تو اب سب لوگ اسی 10-15 ہزار روپے کو سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس 10-15 ہزار کے علاوہ جو 80-85 ہزار کی اماؤنٹ ہے وہ کہاں سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے، ان ذرائع کو سوچنا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، اور ارننگ کس طرح سے ہوگی کہ بھی آپ نے کوئی ایک نیش سلیکٹ کر لی، جیسے میں پرسنل برانڈنگ پہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کسی آدمی نے کوئی اور نیش سلیکٹ کر لی، اس طرح ملٹیپل یہ نیشز ہوتی ہیں، موضوعات ہوتے ہیں، یعنی مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جس کو آپ نیش کہتے ہیں، کہ آپ نے وہ ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اب اس ٹاپک کے بارے میں آپ ویڈیو کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اسلامک ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ ڈیلی ولاگنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ملٹیپل چیزیں، کچھ ٹریول ولاگنگ کرتے ہیں، تو یہ سب ان کی نیشز ہوتی ہیں۔ اب اس نیش کو ایک نیش سلیکٹ کر کے اگر آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان کے اوپر اپنا کانٹینٹ پوسٹ کریں گے، ریلز کی صورت میں، شارٹ ویڈیوز کی صورت میں، یا پھر جو ہے وہ لانگ ویڈیوز کی صورت میں، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ مونیٹائزیشن کے علاوہ کتنے ذرائع سے انکم کر سکتے ہیں، میں آپ کو آج کی ویڈیو میں وہ بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز سلیکٹ کر لی کہ بھئی میں نے جو ہے وہ کسی نیش کے اوپر کانٹینٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک نیش سلیکٹ کر لی، اب وہ نیش آپ کی پسند کی ہو، دلچسپی کی ہو، جائز ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے۔ نیش بھی حلال ہونی چاہیے کہ بھئی آپ صحیح ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں، کوئی اس میں ایسا عنصر نہ ہو کہ جو سوسائٹی کے اندر کسی بد اخلاقی کا باعث بنے، وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اچھی نارمس اس سے پیدا ہو رہی ہوں، ایسی کسی نیش کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے۔ اچھا، پھر اس نیش کے انتخاب کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پر اس پہ کانٹینٹ بنانا ہے۔ اب وہ جیسے میں ابھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس طرح آپ بھی اپنے کانٹینٹ، آپ نے ڈیلی ولاگنگ دیکھی ہوگی، فوڈ ولاگنگ دیکھی ہوگی، ملٹیپل چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی، میں کہ نہیں ولاگنگ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مختلف لوگ جو ہے نا ایکسپیریمنٹل ویڈیوز بناتے ہیں، مختلف ایجوکیشن ویڈیوز بناتے ہیں، مختلف اصلاحی ویڈیوز بناتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے وہ کچھ مطلب کچھ بھی سیکھنا سکھانا اس میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی ایسا چھوٹا سا ٹاپک لینا ہے۔ اچھا، لینا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس لیے لینا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑھ جائے، ایک انکم اسٹریم کا اضافہ ہو جائے، جیسے کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، کہیں بزنس کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، کہیں دکان اوپن کرتے ہیں، کہیں پر آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ انکم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ کا سوشل میڈیا بھی ایک انکم پلیٹ فارم بن سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ ایک انکم اسٹریم بنا لیں، تاکہ آپ کی جو فیملی میں، آپ کے بچوں کے لیے، یا ایون آپ کے لیے ایک اور ذریعہ آمدن ہو جائے، تاکہ آپ کو تھوڑے سے پیسے وہاں سے بھی آ جائیں، تاکہ اس سے آپ اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکیں، انٹرنیٹ پیکج کر سکیں، بچوں کی
فیس ادا کر سکیں, کوئی باہر کھانا پینا کر سکیں, کچھ چیز پرچیز خریدنا چاہیں خرید سکیں, کسی کو کوئی ہدیہ دینا چاہیں دے سکیں. تو یہ سب چیزوں کرنے کے لیے آپ کو ایک نہ کوئی انکم اسٹریم چاہیے. اب سوشل میڈیا ایک ایسی انکم اسٹریم ہے جو کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے بنا سکتے ہیں. زیرو انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہی موبائل فون, وہی انٹرنیٹ پیکیج, وہی کیمرہ, وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس, کوئی اکاؤنٹ پرچیزنگ نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. آپ نے جسٹ ایک آرگینک کنٹینٹ جو ہے اس پہ اپنی نیش سے ریلیٹڈ اپلوڈ کرنا ہے. بس نیش کو سمجھ لیں کہ نیش کیا ہوتی ہے, اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے. اب جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ویور یعنی لوگوں کا رجحان, لوگوں کی توجہ اس طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. جب لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نیش آپ کی ایک ہے اور ڈیلی بیسس پہ کنٹینٹ آ رہا ہے اور ٹائم فکس کر کے آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کبھی شام کو 5 بجے کر رہے ہیں, کبھی صبح 10 بجے کر رہے ہیں, کبھی رات کو 9 بجے کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ ایک ٹائم سلیکٹ کریں کہ بھائی روزانہ 5 بجے, تاکہ آپ کا سوشل میڈیا الگوریتھم ٹرینڈ ہو جائے کہ بھائی اس ٹاپک کے اوپر اتنے بجے ٹھیک اس اکاؤنٹ پر یہ چیز آتی ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے قریب میں رہنے والے لوگ, آپ کی زبان سمجھنے والے لوگوں کو یا آپ کی نیش سے متعلق کوئی چیز سرچنگ کر رہا ہے تو اس کو آپ کا کنٹینٹ آٹومیٹکلی طور پر سوشل میڈیا کا جو الگوریتھم ہے یا یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈن کا, وہ ان کے پروفائل پہ شو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اب یہ اس کو, جیسے مثال کے طور پر مجھے بھوک لگ رہی, مجھے کھانوں کا بہت شوق ہے, تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فوڈ ولاگنگ کے چینلز ہوں گے وہ ریکمنڈ ہونا شروع ہو جائیں گے میری پروفائل کی طرف. اب میں ایک کے بعد ایک کر کے ایک فوڈ ولاگنگ کو دیکھنا شروع کروں گا. ایون میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں گا, اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں گا, اس کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں گا, تو اس طرح کے کنٹینٹ میرے پاس آنا شروع ہو جائے گا کہ جو اس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہوگا. لیکن سوشل میڈیا الگوریتھم کیسے ریکگنائز کرے گا کہ جب آپ اس کے, یعنی آپ ایک ہی کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہوں, کچھ اور اس پہ اپلوڈ نہ کریں, کچھ اور فالتو شیئرنگ اس پہ نہ کریں, کوئی ادھر ادھر کی چیزیں اس پہ نہ ڈالیں, صرف اپنی نیش پر رہیں, اپنے کنٹینٹ پر کم از کم 1 سال اس طرح کر کے دیکھیں آپ. تو اس طرح کیا ہوگا, سوشل میڈیا الگوریتھم ٹرینڈ ہو گیا, آپ کا کنٹینٹ ڈیلی بیسس پر آ رہا ہے. اب آپ کے پاس کیا ہوا کہ انکم کے سورسز کتنے سارے اوپن ہو جاتے ہیں, وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, تقریباً 6 منٹ. چلے میں اسی میں بتا دیتا ہوں. بڑی ویڈیو ہے, بہت سارے لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو شارٹس بنا کے بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے. اچھا, تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے جیسے آپ نے کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, آپ اس نیش سے ریلیٹڈ, مثال کے طور پر آپ کی نیش جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, آپ کچھ پڑھاتے ہیں, آپ کو کوئی چیز بہت اچھی آتی ہے, انگلش اچھی آتی ہے, قرآن اچھا آتا ہے آپ کو, یا ایون آپ کو اردو اچھی آتی ہے, آپ کو عربی اچھی آتی ہے. اب آپ اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں. کنٹینٹ انگیجنگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹائم فکس کر کے ہو. انگیجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آڈینس ہے نا, پہلے تو آپ نے ٹارگیٹ آڈینس سلیکٹ کرنی ہے کہ بھائی میں نے بچوں کے لیے بنانا ہے, جوانوں کے لیے بنانا ہے, بوڑھوں کے لیے بنانا ہے, کس کے لیے بنانا ہے. تو جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کے ذہن کے ساخت کے حساب سے, کہ آپ سوچیں کہ یار کراچی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, یا پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, یا KPK میں بیٹھا ہوا ہے, یا اس کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو عربی سکھانا چاہتے ہیں, اردو سکھانا چاہتے ہیں, انگلش سکھانا چاہتے ہیں, قرآن پڑھانا چاہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا آئیڈیاز آ رہے ہوں گے, اس آئیڈیاز کو یا ان پرابلمس کو, ان ایشوز کے سولوشنس کو اپنی ویڈیو کے کنٹینٹ کے ذریعے آپ نے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. وہ اس لیے کہ دیکھیں آج کل ہر آدمی یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو ڈیلی بیسس پہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ہر وقت اسکرولنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پر بہت کنزپشن کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ان کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہاں پہ کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اٹھا کے. تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کیا, جب آپ نے کنٹینٹ اپلوڈ کیا تو اب اس نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دیکھیں سورس آف انکم کتنی ساری اوپن ہو رہی ہیں. یا تو یہ کوئی آدمی آپ سے رابطہ کرے گا, ٹھیک ہے, جیسے وہ کہے گا کہ یار مجھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, تو کیا آپ پڑھائیں گے, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں گے, اتھارٹی ہوں گے, تو اب آپ اس کو بہتر طور پہ آپشن دے سکتے ہیں کہ ہاں یا تو میں پڑھاؤں گا, یا میری اکیڈمی ہے وہ پڑھاتی ہے, یا فلانی اکیڈمی ہے, اس کے ساتھ آپ نے کسی اکیڈمی سے لنک کر لیا, تو آپ خود پڑھا لیں. ایک سورس آف انکم ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ خود, یعنی آپ ایک کنٹینٹ بناتے ہیں, کنٹینٹ بنانے میں کتنے 3, 4, 5, 10 منٹ لگیں گے آپ کو, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا میکسیمم اپلوڈ وغیرہ کرنے, سب کچھ کرنے میں. اب باقی کے جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے, اس میں آپ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں, تو 2, 3, 4 گھنٹے نکال کے آپ اس میں اگر کسی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, تو اب آپ ان کو مثال کے طور پر آپ 10,000 روپے فیس بھی ایک یا 15,000 روپے فیس چارج کرتے ہیں, جو $50 بنتی ہے مہینے کی. تو اگر آپ عموماً لوگ تو 15,000 چارج کرتے ہیں کم از کم بھی نا یہاں پر پاکستان میں, تو 15,000 کا مطلب یہ کہ $50. تو $50 اگر آپ چارج کرتے ہیں اور آپ کے پاس صرف 10 اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, تو $50 ملٹیپلائی بائی 10 کریں گے تو $500 بن جاتے ہیں. تو $500 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1.5 لاکھ روپے, آلموسٹ 1.5 لاکھ کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ مہینے کی ارننگ کرنا آپ نے شروع کر دی. 1,40,000 یا 45,000, اس طرح سم تھنگ کچھ اماؤنٹ آپ جو ہے وہ ارن کرنے اسٹارٹ ہو گئے. اور آپ نے 10 بچوں کو پڑھانا ہے ہفتے میں, اور ہر بچے کو روزانہ نہیں پڑھانا ہوتا, ہفتے میں 3 دن 4 دن بچوں کا امون پڑھانا ہوتا ہے, اور آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ پڑھانا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 10 بچے بھی ہیں, تو اگر آپ ان کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ بھی پڑھاتے تو کل ملا کے آپ کے, اگر آدھا گھنٹہ ہی پڑھاتے تو 2.5 گھنٹے لگیں گے, 5 گھنٹے لگیں گے. اور اگر آپ 1.5 لاکھ کی آپ انکم کر رہے ہیں, تو میکسیمم اگر آپ 8 گھنٹے بھی دیتے ہیں, تو 8 گھنٹے میں
روز کے, اور اس میں پھر آپ کی ہفتے دار چھٹیاں بھی ہیں اور آپ کہیں سے ہی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں, صرف انٹرنیٹ پیکج کرانا ہے اور آپ نے وہی موبائل فون استعمال کرنا ہے اور آپ نے کام کر لیا. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ ایک سورس آف انکم ہوگا. اس طرح آپ کسی اکیڈمی کے لیے اسٹوڈنٹس, ابھی آپ صرف یہاں تک محدود ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی اکیڈمی بنائیں گے, یا تو پھر آپ یہ کریں گے کسی اکیڈمی سے رابطہ کر لیں گے, بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ کانٹیکٹس آتے ہیں تو میں وہاں سے آپ کو دوں گا, تو اس کے ذریعے پر اسٹوڈنٹ میں آپ سے چارج کر لوں گا. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ سیکنڈ سورس آف انکم ہو گیا. یا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی قرآن اکیڈمی آپ سے رابطہ کرے, بولے کہ بھائی آپ ہمارے لیے ایک ویڈیو شاؤٹ آؤٹ بنا دیں اور اس کے آپ کتنے چارج کریں گے, آپ کو میں 1 لاکھ روپے چارج کروں گا, آپ کے لیے ویڈیو شاؤٹ آؤٹ بنا دوں گا. ہو سکتا ہے کہ بعد 10 20 30 جتنے اسٹوڈنٹس آنا چاہیں گے اس کے ذریعے سے آ جائیں گے, تو آپ اس کو کیش کراتے رہیں, تو آپ 50,000 روپے سے 25,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک اس کے لیے چارج کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بہت ساری پوری دیکھیں, آپ اتھارٹی بنیں نا, اگر آپ اس نیش کے اتھارٹی بنیں گے نا تو پھر دنیا کے بھر کے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. تو یہ تیسری سورس آف انکم ہو گئی کہ جس میں آپ کوئی آدمی شارٹ آؤٹ کے لیے آپ کو پیسے پے کر رہے ہیں. اس طریقے سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ, مثال کے طور پر جیسے احسان الکلام والے ہیں, وہ آپ سے ایفیلیٹ کر لیں گے, بھائی میں آپ کو یہ لنک دوں گا, اپنے لگا دیں گے قرآن مجید پڑھنے کے لیے, آپ اس لنک کے ذریعے جا کے خریداری کریں گے تو آپ کو احسان الکلام جو ایک قرآن مجید ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو آپ آن لائن پرچیز کر سکتے دنیا میں کہیں سے بھی. اب اس لنک سے جتنے لوگ پرچیزنگ کریں گے آپ کو ایفیلیٹ کے ذریعے سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. یا احسان الکلام والے ایز اے اسپانسر آپ کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی ایز اے اسپانسر آپ ہمارا ایڈ جو ہے نا وہ چلا دیں, تو آپ چارج کر سکتے ہیں, بھائی میں 50,000 1 لاکھ روپے کچھ بھی آپ ہم سے چارج کر سکتے ہیں. تو مہینے میں اگر آپ کے پاس ایک اسپانسر بھی آ جاتا ہے تو آپ کی انکم یہ ہوتی ہے اصل انکم, جو کہ جتنے بھی یوٹیوب انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے پیسہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. انفلوئنسر مارکیٹ کے ذریعے, ایفیلیٹ کے ذریعے, اسپانسر کے ذریعے اور سروس سیل کرنے کے ذریعے, کسی پروڈکٹ سیل کرنے کے ذریعے. تو 5 طریقے تو میں نے آپ کو وہ بتا دیے, اور یہ وہ طریقے ہیں جو اس میں کہیں گنا زیادہ انکم, اور یہ تمام 5 طریقے بالکل حلال جائز ہیں. اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہو سکتا ہے. مونیٹائزیشن کی انکم میں بہت سارے لوگ جو ہے نا گڑبڑ کر لیتے ہیں, اس میں پڑھ کے خواہ جو ہے نا پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی مونیٹائزیشن حلال ہے کہ حرام ہے. وہ 1 گھنٹے کے وائس نوٹ بھیج دیں گے, لمبی لمبی تحریریں بھیج دیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی مجھے تو مونیٹائزیشن کا پتہ بھی کچھ نہیں ہے, یعنی اس طرح پتہ نہیں کہ میرا کوئی چینل مونیٹائز نہیں ہے, میں نہ مونیٹائزیشن مجھے کرنا آتا ہے, نہ کسی کو سکھاتا ہوں, نہ کچھ نہیں. صرف اتنا بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ نے ایک نیش میں اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے اور اس نیش سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے. اس نیش سے ریلیٹڈ آپ کے پاس لوگ اسپانسرز آ جائیں گے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ والے آ جائیں گے, ریفرل والے آ جائیں گے, آپ کے پاس جو ہے نا اس کے ذریعے سے جو ہے نا سروس سیلنگ آ جائے گی, پروڈکٹ سیلنگ آ جائے گی. تو بہت سارے آپشنز ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے کما سکتے ہیں. تو آپ مونیٹائزیشن سے باہر نکلیں اور اس کے ذریعے جو 90% ارننگ کے سورسز ہیں اس پر غور کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو شرط یہ ہے کہ کانٹینٹ بنانا ہے, انگیجنگ کانٹینٹ بنانا ہے, پرابلم سالونگ کانٹینٹ بنانا ہے. مثال کے طور پر اگر میری کوئی ویڈیو دیکھتا ہے, یہ والی جو میں بھی بنا رہا ہوں, اس کے ذریعے سے 10 لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, تقریباً 10 لوگوں کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کو آدھے گھنٹے ایک سیشن 1500 کا ہے تو 15,000 روپے میرے 10 لوگوں سے بن جائیں گے, جسٹ جو ہے نا وہی 5 گھنٹے میں. ٹھیک ہے, تو آلموسٹ یہی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں 5 گھنٹے میں 15,000 روپے میں دن کی ارننگ کر رہا ہوں. تو میرے پاس تو لیڈس 1000 پلس جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرے فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہے. تو یہ ہوتا ہے سارا طریقہ کہ آپ کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیسے بنا سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس کے پیچھے بہت محنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس اٹھے اور بنانا شروع کر دیا, اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہوتی ہے. میں پرسنل برانڈنگ 2021 سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 21 سے 2025 کا اینڈ 21 کے شروع سے پڑھا رہا ہوں, تو یہ 25 میں 5 سال ہوگا, 26 میں 6 سال اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اب میرا جو وقت ہے وہ اتنے کا ہو چکا ہے, یعنی کہ کم از کم بھی میں جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا 1500 چارج کرتا ہوں. پاکستانی کلائنٹ سے, انٹرنیشنل کلائنٹ سے میں 10,000 چارج کرتا ہوں, تو تقریباً 250-2900 روپے بنتے ہیں. تو اب یہ جو یعنی ٹائم ہے, یہ جو ارننگ سورس ہے, یہ بھی اسی طریقے سے جنریٹ ہوا ہے. تو وقت لگا ہے, 4 سال لگے. کوئی آدمی پہلے دن بیٹھ کے بولے نہیں اچھا میں تو پہلے سے کمانا شروع کر دیا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی اسپیشلٹی کتنی ہوتی ہے اس پر ہے. اس طرح وہ ایک بچہ چھوٹا سا طلحہ احمد کے نام سے, اب وہ کیا کرتا ہے, اب آپ اس کی اگر کانٹینٹ دیکھیں گے تو وہ اس نے تو تقریباً 3 منتھس میں اچیو کر لیا تھا. وہ 5 لاکھ روپے ایک ویڈیو کے چارج کرتا ہے, اور ایک اسٹوری لگانے کے جو 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے اس کے وہ تقریباً کوئی 50,000 روپے چارج کرتا ہے, اور ایک کمپلیٹ ویڈیو اسپانسر ویڈیو بنانے کے وہ 5 لاکھ چارج کرتا ہے. اس کو مونیٹائزیشن کی انکم کا 1 روپیہ بھی نہ ملے, وہ اسپانسرشپ سے یا ایفیلیٹ سے وہ اتنے پیسے ارن کر لیتا ہے. تو بھائی یہ اصل انکم ہے, سورس آف انکم جو کہ آپ کر سکتے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, وائلڈ لائن پہ ابرار ہے, مفتی طارق موسیٰ صاحب کا چینل ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور اچھی ارننگ کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ ارننگ کس سے کر رہے ہیں, وہ ان چیزوں سے کر رہے ہیں. جب آپ اچھا یہ آپ کو ملیں گے کیسے, اس طرح سے ملیں گے آپ کو کہ جب آپ ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ آپ کا آ رہا ہے نا, تو کیا ہوگا کہ یہ سب لوگ آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے. یار اب مجھے مثال کے طور پر میں اپنے کانٹینٹ کی پروموشن کے لیے کسی سے رابطہ کر لوں, میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کانٹینٹ ڈیلی آ رہا ہے, تو اس سے میں کانٹیکٹ کرتا ہوں, یہ مجھ سے 50,000 روپے بھی چارج کرے گا, تو میں کیونکہ اس کے پاس ریچ ہے, اس کے پاس آڈینس ہے, اس کی آڈینس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا, تو میں اس کو پے کروں گا. تو اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنی سوشل میڈیا کو صرف اسکرولنگ تک محدود نہیں کریں, بلکہ اب اس پہ کانٹینٹ بنانا اپلوڈ کریں. وہی کام جو آپ ڈیلی بیسس پہ گھر میں کر رہے ہو, کسی ادارے میں کر رہے ہو, کہیں بھی کر رہے ہو, اس کا کانٹینٹ بنا کے اپلوڈ کرنا شروع
کریں. آپ کا کانٹینٹ انگیجنگ ہوگا, جاندار ہوگا, آپ قابلیت والے ہوں گے تو آپ کو بالکل پیسے ملیں گے, اور آپ کے اندر قابلیت نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا. اس کے لیے قابلیت بڑھانی پڑے گی. تو قابلیت ایسے بھی بڑھ سکتی ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تو خود ہی آپ اگلے کانٹینٹ کو پچھلے کانٹینٹ سے بہتر کر کے اپلوڈ کرنا شروع کریں, تو خود بخود آپ کی قابلیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے جو ہے پیسے بننا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم.